ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں۔ جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، داربا یادرب کے چکر میں پڑا رہے اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے۔ تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے۔ تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے۔ مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی، شیر کو۔ حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ، قافلے سے رستہ بھول گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا۔ میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا، مشکات میں شیر آیا۔ اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے۔ حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا رہا یا راہ جاندے، او جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ شیر دمیں لاتا رستہ چھوڑ گیا، اور بابا جی بھی گئے، فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی، شیر دوڑا آیا، آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گیا، تو یہ شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا۔ ان علماء کو، حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے۔ جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے، کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے، دل۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتا ہوں اپنی آخرت کے لیے، اور یہ بھی بڑا اللہ کا فضل ہے کہ کوئی آخرت کے لیے پریشان ہو۔ حضور میں اپنی آخرت کے لیے بڑی پریشانی میں رہتا ہوں، کوئی ایسی بات بتا دیں کہ رب مجھے نجات عطا کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم اپنے رب کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا، اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے کوئی رقم رکھوائی، کوئی ڈیوٹی دی، کوئی ذمہ لگایا، پورا نہ کیا تو بددیانتی ہو گئی۔ اللہ کے ساتھ بددیانتی کا معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کام جو تمہیں خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے چاہیے تھے، ان کاموں میں اگر تم نے نیت کر لی نا کہ لوگ بھی دیکھ لے، غیر کا بھی تم نے ارادہ کر لیا، حکم دیا تھا اللہ رسول نے، کرنے تھے اللہ رسول کے لیے، اور جب تم نے ارادہ کر لیا نا کہ ذرا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، قاری قرآن ہوں، عامل بالسنہ ہوں، شریعت اسلامیہ کا پابند ہوں، جب تم نے یہ والا ذہن بنا لیا نا تو پھر تم نے اپنے رب کے ساتھ بددیانتی کی، پھر تم نے خیانت کی، پھر تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جب تم نے یہ ذہن بنا لیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے بڑا قریبی تعلق تھا اور میں اسے بڑا نیک سمجھتا تھا،
اور اچھے الفاظ میں اس کا لوگوں کے ہاں ذکر تھا، لوگ اسے نیک ہی سمجھتے تھے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ میں تیمارداری کرنے گیا، میں نے اسے جا کے دیکھا تو بڑی اذیت میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوں۔ میں نے کہا تو بڑا نیک تھا۔ کہنے لگا حضرت جی میرا منصب نیکی کا تھا، میں نے تہجد پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں نیک ہوں، میں نے تسبیح پھیری تاکہ پیری مریدی میں اضافہ ہو، میں نے سنت شریعت کا لبادہ اوڑا تاکہ میرے عقیدت مند بڑھ جائیں۔ وہ کام جو اللہ رسول کے لیے کرنے تھے انہی کاموں پر میں نے یہ نظام بنایا۔ حضور پھر میں بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے قرآن شریف منگایا اور منگا کر کے اپنے صحن میں بیٹھ کر قرآن بلند کر کے کہا اللہ مجھے اس کے صدقے شفا دے دے۔ آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ رب نے تو شفا دے دی پر میں نہیں باز آیا۔ میں گویا بیچتا رہا تہجد کو، میں سیل کرتا رہا اپنی وظیفوں کو، میں نے وہ جملے، وہ الفاظ، وہ تلاوتیں، وہ نعتیں، وہ میں کرتا رہا، سیل کرتا رہا۔ پھر بیمار ہو گیا، پھر دعا مانگی، قرآن شریف شروع کیا، پڑھا، سورہ یاسین تک پہنچا، پھر بلند کیا، اللہ اس کے صدقے شفا دے دے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، اس نے پھر معاف کر دیا۔ لیکن حضور اس کی بار یہ ہوا ہے کہ میں نے کئی دفعے معافی مانگی، کئی دفعے توڑی، اب میں نے پھر وہی کام کیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا، جو کچھ ہے وہ دوسروں کو دے ڈالا۔ جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے جاؤ ان سے جا کے اجر مانگو، جن کو دکھانے کے لیے تم نے صدقات کیے ان سے کہو تمہیں اجر دیں، جن کو دکھانے کے لیے تم نے روزے رکھے ان سے کہو تمہیں اجر دے۔ وہ جو تم نے لبادے اوڑے نا اور بڑا کچھ تم بنے کہ میں داڑھی والا، میں پگڑی والا، میں جبے والا، جن کو دکھانے کے لیے کیا جاؤ جا کے ان سے اجر لو، میں تو تمہیں اس چیز کا اجر دوں گا جو تم نے خالص میرے لیے کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اب میری یہ کیفیت ہے کہ اس دفعہ میں قرآن منگاتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پر میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ وہ چلا گیا۔ آج تک پریشان ہوں کہ مالک بندہ نوازی فرما، تھوڑا سا اپنے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ کام کرتے وقت میرا ارادہ کیا ہے، اس کام سے میرا مقصود کیا ہے، اور جس ارادے سے میں کر رہا ہوں پھر اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر اسی طرح الجھ گئے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے دعوتیں ولیمے بھی کھائے اور ہم منگنی میں بھی گئے اور ہم بارات میں بھی گئے اور ہم جناب سیاسی میٹنگ میں بھی گئے، کس لیے کہ دنیا داری ٹھیک رہے، کہ سارے کام دنیا کے لیے کر لیے تھے تو اب نمازیں تو نانا دنیا داری کے لیے پڑھی، یہ سارا کچھ ہو گیا تھا نا دنیا داری کے لیے، تو اب داڑھی حج زکوٰۃ کا معاملہ تو دنیا داری کے لیے نہ کریں۔ اب اس پر تو نہ دھبا ڈالیں، اس پر تو نہ وہی لیبل لگا لیں کہ یہ اوپر بڑا اچھا خوبصورت پیکٹ اور اندر سے نکلے ہی کوئی شے نہ، خرابی ہو جائے اور صبح قیامت جب راز کھلیں تو پھر ہم سے چھپنے کو جگہ ہی نہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، حضور فرمانے لگے مخلص ہو کے عمل کرنا، اگر تھوڑا بھی ہوا تو تمہیں کفایت کر جائے گا، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تھوڑا بھی ہوا۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھے کیسی دی حضور نے سمجھانے، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے، اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔
یہ رب اور رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں. اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں. جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے ان کے حق میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے دل دو نہیں بنائے، دل ایک بنایا. اس میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دو دل ہوں تو ادھر کوئی اور ہو ادھر رب ہو. فرمایا نہیں، دل ہی ایک بنایا ہے، کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. یا خدا رہے گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. دل ہی ایک بنایا ہے. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل دھڑکے اور پھر وہ تڑپے، وہ کسی کے دکھ میں تڑپے، وہ کسی کے درد میں تڑپے، وہ کسی کی پریشانی پہ تڑپے، وہ کسی کی محبت میں تڑپے. اور جب وہ خوب تڑپے نا تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے. یعنی جب بعضوں کا زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو وہ تھوڑا سا نا مزہ دیتا ہے. کچھ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے. آتش کہنے لگا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. میرا دل کرتا ہے دو دل ہوتے، میں ایک سے تڑپا ہوں تو اتنا مزہ ہے، اگر میں دو سے تڑپتا تو کتنا مزہ ہوتا. میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. عزیز بھائی، دل پر محنت، دل کی صفائی. 2 4 5 دن آپ غسل نہ کریں، مسواک نہ کریں، آپ کپڑے نہ بدلیں تو طبیعت پہ نا بوجھ بن جاتا ہے. اپنے آپ سے بندے کو تھوڑی سی نا کوفت محسوس ہوتی ہے. تو اگر 4 5 دن 6 دن اسی طرح گزر جائیں تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں. اب وہ جب گھر آتا ہے سفر سے لوٹ کے تو پھر وہ کپڑے نکالتا ہے تو کھانے سے پہلے غسل کرتا ہے، کھانے سے پہلے نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، مسواک کرتا ہے. طبیعت میری ٹھنڈی ہو گئی، اب ذرا مجھے نا میں فریش ہو گیا ہوں جی، اب میری طبیعت ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے جی میری طبیعت. اور میرے بھائی ظاہر پر تھوڑا سا گرد چڑھ جائے تو بندہ اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتا. تو اگر دل سارا حسد سے بھر جائے، بغض سے بھر جائے، عداوت سے بھر جائے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے بھر جائے، کینے سے بھر جائے، تو کب انسان کو سکون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں تنگ ہوتا آپ کے حسد سے. اگر کوئی معاذ اللہ کسی سے جل رہا ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا. اگر کسی سے حسد کر رہا ہے تو کیا نقصان کر لیا اس نے کسی کا؟ اپنے آپ کو ہی جلا رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے. اسے مل مل کے دھو اپنے دل کو. اگر یہ صاف ہو گیا تو تیرا وجود ہی ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تو خود سکون میں آئے گا. اسے مل مل کے دھو، مل مل کے اس کو صحیح کر کے صاف کر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم اتنا سنتے ہیں امام حسین کو، اتنا پڑھتے ہیں مولا علی کو، اتنے تذکرے ہیں ہمارے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا ذکر ہے فاروق اعظم کا، ابو بکر صدیق کا، اتنا ذکر ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پھر اس کا وہ اثر کیوں نہیں، وہ طبیعت پہ چیزیں نقش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آئینے پہ گرد پڑ جائے تو اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتے. آئینے صاف کر لیے جائیں تو پھر اس پہ عکس نظر آتے ہیں. ہمارے آئینے نا تھوڑے سے گرد والے ہو گئے ہیں، دل تھوڑے سے نا میلے کچیلے ہو گئے ہیں، تو کوئی بھی عکس اس پہ چڑھتا نہیں، جتنی مرضی بڑی بات سن لیں چڑھتا نہیں. مثال دیتے ہیں، بادشاہ نے کہا جو اچھا نقاش نکلے گا، اچھی خطاطی کرے گا، اسے انعام دوں گا. تو رومیوں نے تو بڑے بڑے رنگ منگوائے، تو بڑی بڑی پینسلیں منگوائیں، تو بڑا انہوں نے کام کیا. درمیان میں پردہ تھا، آمنے سامنے دیواروں پہ نقش بنانے تھے. لیکن چینیوں نے کوئی چیز بھی نہیں منگوائی. 1 مہینے 1.5 مہینے کا ٹائم تھا.
फारिग होके बादशाह ने पर्दा हटाया कि बीच खड़े होकर फैसला करूंगा किसके नक्शो निगार अच्छे इनाम मिलेगा। पर्दा हटाया तो जैसे नक्श रूमियों की दीवार पे थे वैसे ही चीनियों की दीवार पे थे, एक नुक्ते का भी फर्क नहीं। बादशाह कहने लगा ओ कैसे फैसला करूं, तुमने किया क्या है, समझ नहीं आई तुमने क्या किया। तो चीनियों से यह भी पूछने लगा कि ना तुमने कोई रंग मंगाया, ना पेंसिल मंगाई, ना कोई और चीज, तुम बिल्कुल सेम। वो कहने लगे बादशाह हमने तो कोई नक्श भी नहीं बनाया। तुमने फिर क्या किया? कहने लगे हमने जरा माल माल के दीवार साफ की है, दीवार का आईना बना दिया है। नक्श तो उन्हीं के हैं लेकिन नजर इधर आ रहे हैं। मैंने सुना है कि उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, अगर ये बात है तो चलो फिर बात करके देखते हैं। मेरे अजीज कहने लगे कि वो ना जनाब हमने सिर्फ दीवार साफ की है, इतनी साफ की है कि शीशा बना दिया, तो अब उनके नक्श इधर भी नजर आते हैं। अब बादशाह खुश हो गया, उसने कहा कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं हारा, तुम्हारा इनाम बराबर का है। तुम्हें नक्श बनाने का इनाम मिलेगा और तुम्हें सफाई करने का इनाम मिलेगा। इमाम गजाली कहने लगे चल तू इस तरह कर, रोज तू गुस्ल करता है, दांत साफ करता है, बाल कटवाता है, नाखून बढ़ जाए तो कटवाता है, कोई चीज जरा थोड़ी बढ़ जाए तो छोटी करता है तू, कोई लिबास पूरा ना हो तो उसको